خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مرخہ 1 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے مبارک ناموں کا، تو اور سورہ حشر کی آیات چل رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم پہنچے تھے القدوس تک، تو اس کے بعد جو نام مبارک ہے السلام، تو آج ہم السلام کو دیکھتے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ الف لام کے ساتھ تمام اسماء مبارک چلیں گے، اور یہ بغیر عطف کے، یعنی واو کے بغیر کہ اور یہ اس طریقے سے نہیں، یعنی ہر نام جو ہے، ہر نام مبارک جو ہے اللہ پاک کا، یہ اپنے اندر ایک پوری تاثیر لیے ہوئے، پورا احاطہ کیے ہوئے، یعنی جس طرح سے جو صفات ہیں اللہ پاک کی، اور جن صفات سے وہ پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے اور پوری کائنات کو چلانے والا ہے، یعنی اتنے شعبے ہیں، اور یہ اس سے کہیں زیادہ شعبے ہیں، لیکن ہے کہ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ اتنے شعبے ہیں ایک طرح کے، جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، یعنی 99 یا اس سے چند ایک زیادہ۔ تو یعنی ان تمام جو امور ہمیں نظر آتے ہیں، جو کارخانہ کائنات، یعنی یہ جو اتنی بڑی صنعت ہے، اتنا بڑا ایک نظام ہے، اتنا بڑا ایک سسٹم ہے، اس کو اللہ پاک مختلف دفاتر کے ذریعے، مختلف شعبوں کے ذریعے اللہ پاک اس کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے ایک ایک کر کے چلتے جائیں گے، ہمیں ذرا اس کا اندازہ ہوتا جائے گا، یعنی پھر بھی اس پر مکمل بات کرنا ذرا مشکل ہے، اور خاص طور پر میرے لیے بھی، کہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سب کام کر رہا ہوں، اور جس حد تک سمجھتا ہوں اور جو اب تک میں سمجھا ہوں، اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس میں کمی کوتاہی کو، بے ادبی کو، غلطی کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور قرآن پاک کو بھی سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم پہنچے القدوس تک، یعنی تمام پاکیوں سے، یعنی وہ بہت اوپر ہے، اور وہ اسی کو وہ پسند بھی کرتا ہے، یعنی جتنی بھی پاکیاں ہیں، جتنی بھی پاکیزگی ہے، وہ یعنی اس کی انتہا اور اس سے وہ اوپر ہے، اور یعنی اور اس سے پہلے جو ہے الملک، جو بادشاہت ہے، یعنی وہ ایک بادشاہ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، ایک جو حکمران ہے اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پاکیزگی کو اختیار کرے۔ ساتھ ساتھ ایک یہ بھی میسج انسانوں کے لیے چل رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین پر اپنا جو نائب اور جو خلیفہ ہے، وہ میں نے ارادہ میں نے کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 میں جو اللہ پاک نے ذکر کیا فرشتوں کے سامنے، کہ یعنی وہ جا کر اس طریقے سے ایک اقتدار سنبھالے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس میں جو ناکامی اور کمزوری ہو رہی ہے وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ارادہ تھا اللہ پاک کا، جس کو اس نے جس طریقے سے بھی پورا کیا ہمارے سامنے ہی ہے۔
تو یعنی اس کو، اس حکمران کو، اس بادشاہت کو، یعنی یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اس کو یعنی اس کے لیے پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے. یعنی پاکیزگی سے مراد یہ کہ یعنی وہ خرافات سے اور گندگی سے اور الزامات سے اور یعنی باطنی اور ظاہری ہر طرح سے اس کے اندر ایک پاکیزگی ہو، کیونکہ اللہ پاک کا وہ نائب ہے، اس نے بنا کے بھیجا. یہ تو اس بادشاہ کو اور اس انسان کو جو اس درجے پر پہنچا ہے اس کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا پڑیں گی، اور وہ تبھی وہ سمجھے گا جب وہ اس کلام کی طرف آئے گا. اس کو سمجھے گا کہ وہ جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے بھیجا، اب وہ کیا چاہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. تو ایک بادشاہ اگر یہ سوچے، بادشاہت والا یعنی حکمران، کہ اب میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، تو وہ اس ترتیب کو اگر دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یعنی بادشاہ کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے، اقتدار والے کے لیے، کہ وہ جو امور سلطنت چلا رہا ہے اس میں وہ کسی عیاشی میں اور کسی ناپاکی میں تو نہیں پڑا ہوا. اگر تو اس نے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کی منشا کے مطابق اس نے اگر یہ کام کرنا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ یقینی طور پر جو ہے ناکامی کی طرف جائے گا. تو ساتھ ساتھ ایک یہ بھی پیغام ہے. تو اب جو ہے یہ السلام یعنی سلامتی، یعنی سلام ہو تو سلامتی، لیکن جو یہ الف لام کے ساتھ ہے السلام، تو یعنی اس کا پورا ایک پوری کائنات اور کائنات جتنی حد تک ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی اوپر کا جو بھی ہے وہ ایک واحد اللہ پاک کی ایک ذات ہے جو یہ چلا رہی ہے، اور وہ سب کو اس نے یعنی سلامتی دی ہوئی ہے. یعنی سلامتی دینے والا، ان کو سیکیور رکھنے والا، کیونکہ وہ خود تو اس چیز سے پاک ہے. وہ تو یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پاک ان تمام چھوٹی باتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اس سے وہ پاک اور برتر ہے. یعنی یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتی کوئی چیز، اس سے وہ مبرہ ہے، اوپر ہے وہ. تو اس کے لیے سلامتی بھی، یعنی اس کے لیے کیا سلامتی ہوگی، وہ تو سلامتی دینے والا. تو یہ السلام جو ہے یعنی اس کی ذات پر جب ہم لے کے جائیں گے تو وہ یہ کہ وہ سب کو سلامتی دینے والا، سب کو سیکیور رکھنے والا. اور مخلوقات میں جو ہے وہ صرف اور صرف انسان تو ہے نہیں، یعنی اور بے شمار ایسی مخلوق ہے جو پتہ نہیں کہاں کہاں آباد ہے. یعنی اس دنیا ہی میں، اس زمین پر ہی جب ہم دیکھیں تو اس کا بھی گنتی کرنا اور اس کو شمار کرنا، یعنی اب تک ہم اس کو ہی نہیں پورا کر سکے جو ایک سیارے پر ہم جس پلانٹ پر ہم رہتے ہیں، ہمیں اس کو بھی ابھی تک ہم مکمل نہیں کر سکے کہ اللہ پاک کی کتنی مخلوق ہے. یعنی درخت، پودے اور پتھر یہ بھی ایک مخلوق ہے، پانی بھی ایک مخلوق ہے، چشمے بھی مخلوق ہیں، اور پہاڑ بھی مخلوق ہیں، اور پھر پرندے بھی مخلوق ہیں، سمندر کے جاندار جو ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہیں. زمین کے اندر ایک جو ہے نا ایک پتہ نہیں کتنے کیڑے مکوڑے اور کیسا ایک نظام ہے، اور وہ بھی رزق بھی مل رہا ہے ان کو، اور وہ آباد کاری بھی ان کی ہو رہی ہے. اور دیکھیں کہ ان کو ہوا پانی کے بغیر بھی وہ یعنی کس طریقے سے وہ زندہ ہوں گے. یہی اللہ پاک کی بڑائی ہے کہ یعنی کیسا زبردست ایک سیکیور نظام ہے، اور جس میں کبھی کوئی خلل نہیں آتا. وہ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اگر یہ فیصلہ کر لے اس کو یعنی تباہ کرنا چاہے تو وہ بھی اس نے کر دکھا دیا، کیونکہ وہ قادر ذات ہے. وہ تو یہ بھی ساتھ میں کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اصل تو اس نے جو ہے وہ قیامت کے روز جو ایک جزا کا دن ایک سجایا جائے گا، اصل تو فیصلے اس دن ہوں گے. لیکن ایک یہاں پر بھی وہ ایسے واقعات اور ایسے حادثات ہمیں نظر آتے ہیں جو یعنی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ دیکھو تبھی تو ہمیں ایک سلامتی کا پتہ چلتا ہے. یعنی ہم جو ہے زلزلوں سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ زلزلے آ کر کوئی تباہی مچتی ہے تو پھر ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے کہ زلزلہ آ رہا ہے، بڑے ہم جھولے لے رہے ہیں. لیکن ہمیں کتنا خوف آتا ہے، کیونکہ ہمیں ماضی میں ہمارا یہ مشاہدہ کہ اس سے جو ہے نا تباہی ہو جاتی ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، زمین ہلا کے رکھ دیتی ہے اور سب نیست و نابود ہو جاتا ہے.
اب وہ خوف جو ہے وہ اس سے اس خوف سے جب ہم بچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ تمام زلزلے جو ہے وہ تباہی نہیں لے کر آتے، لیکن ایک چند ایک کے علاوہ تمام زلزلے جو ہے وہ نہیں لے کر آتے ہیں۔ ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ تھامنے والا، اس کو امن دینے والا اس کو۔ تو زلزلوں سے جو آتے ہیں، جب اتنی بڑی بڑی عمارتیں پھر وہ کھڑی رہ جاتی ہیں، پھر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور کلمے پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یعنی یہ ایسا ہو بھی سکتا تھا کہ یہ نیست و نابود ہو جائے، لیکن اگر جب نہیں ہوا تو کیسا اس نے تھاما، اس طریقے سے وہ سلامتی دینے والا۔ اور طوفانوں میں طوفان نوح بھی ایک آیا تھا، کس طریقے سے اس کو یعنی پوری کی پوری ایک امت کو، پوری کی پوری قوم کو یعنی ختم کر دیا گیا، چند ایک لوگوں کے علاوہ جن کی تعداد 100 بھی نہیں تھی۔ تو وہ قادر ذات یہ بتاتی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تبھی ہمیں اس کی اس سلامتی والی بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سیکیور کرنے والا، سلامتی دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب آگے جو المؤمن ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ وہ امن دینے والا، یعنی سلامتی اور امن میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی یہ جب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ملا کے جب بات کریں گے تو پھر ذرا سی کلیئر ہو جائے گی، لیکن ہے کہ یہ اب السلام، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر ایک جیسی بات ہو تو پھر یہ دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، سلامتی اور امن۔ یعنی سلامتی ایک اور ہے اور امن ایک اور ہے۔ سلامتی سے مراد یہ ہے یعنی اس کو سیکور کر کے قائم کرنا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ہو سکتا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، اور جو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ پھر امن ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ایک نام جو ہے یہ پورا ایک دفتر ہے، ایک آفس ہے، پورا ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے کے نیچے جو ہے فرشتوں کے ذریعے تمام احکامات جو ہے نیچے تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے اس نے ایک نظام کو ایک قائم کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ یعنی اس ہولناکی جو وہ ایک دن ہی ہوگی، جو ایسی ہولناکی اس کے بعد یعنی کچھ بچنا نہیں ہے، اور وہ جو اس وقت جو لوگ ہوں گے موجود وہ یقیناً جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ کس طریقے سے کچھ بھی نہیں بچ رہا۔ یعنی وہ کیسا ہولناکی ہوگی، جس طریقے سے اللہ پاک نے مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں جو نقشہ کشی کی ہوئی ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوگا۔ زمین تھر تھرا جائے گی، پہاڑوں وہ اڑتے پھریں گے بالکل جیسے باریک دھوئیں کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح رنگین جو ہوتی ہے، بالکل ذرات کی شکل اختیار کر لیں گے۔ آسمان جو ہے وہ بالکل پھٹ جائے گا، اور بالکل ایسا یعنی اتنی ایسا کچھ ہوگا جو یعنی اس کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہو جائے گی، یعنی کیسا سب کچھ ہوگا۔ تو وہ تو ہوگا، لیکن ہے کہ وہ تو پھر اب اینڈ ہے نا، وہ تو ہونا ہے، لیکن ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں گے کب سے یہ زمین قائم ہے، اسی زمین پر ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ۔ آدم علیہ السلام یہاں پر آئے، اس سے پہلے جو ہے یعنی جنات کو آباد کیا گیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال رہے یا لاکھوں سال رہے، تو اس کی کاؤنٹنگ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہمیں تو یعنی جو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہی ایک علم ہے، اسی کے ذریعے ہم جان رہے ہیں، اسی کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یعنی ایک ایک نام جو ہے وہ اپنے اندر پوری ایک اپنے اندر پورا ایک اس کا فلسفہ ہے، یعنی پورا کا پورا ایک یعنی جو وہ نام ہے یعنی سلامتی کا۔ اب سلامتی کے حوالے سے جتنی بھی بات سوچی جا سکتی ہے وہ اس ایک نام سے، اس آفس کے ذریعے، اس صفت کے ذریعے اللہ پاک کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ۔ اور نہ صرف یہ کہ زمین پر بلکہ پوری کائنات میں اور ہر جگہ پر جو ہے نا اس نے ایسے کنٹرول کے ساتھ ایسا کچھ رکھا ہوا ہے کہ یعنی سب کو سلامتی دینے والا، خاص طور پر انسان کو اور اس کے بعد پھر جن کو، لیکن ہے کہ تمام مخلوقات کو سلامتی دینے والا
وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سورہ حشر میں یہ اسی ترتیب سے چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے یعنی ایک کے ساتھ دوسری اور دوسری کے ساتھ تیسری بات جڑی ہوئی ہے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے۔ ادروائز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس نے اپنے تمام شعبوں کا ذکر کیا ہے کہ رحمان ایک شعبہ ہے، بڑا مہربان، کس طریقے سے مہربان اس کا ذکر ہو چکا۔ رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ کیسے، وہ اس کی بھی بات ہو چکی۔ الملک، یعنی بادشاہ، اب وہ بادشاہ کا بھی اس نے بتا دیا تصور کہ کیا ہو، کیسا ہونا چاہیے، میں کیسا ہوں، کتنی قدرت والا ہوں میں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یقیناً ہر شے پر، ہر اس چیز پر قادر ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں یا ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور قدوس، یعنی نہایت ہی پاکیزہ، نہایت ہی پاک، اب ہوتی ہے اس طریقے سے ترتیب۔ اس کے بعد جو ہے یہ پھر یہ والی سلامتی والی، سلامتی کے بعد امن والی۔ تو اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کوشش ہے کہ یہ شارٹ ویڈیو اس لیے رکھی کہ سب دیکھتے رہیں، تفصیلاً بات جو ہے وہ بالکل اینڈ میں کر لیں گے، اور سب کو ایک خلاصے کے طور پر، لیکن ہے کہ جتنی بات مختصر ہو سکتی ہے اسی میں میری کوشش ہے کہ یہ سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہے، یعنی ایک نام اور اس کی صفات، اور اسی کے اندر پورا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اس سے متعلق جتنی بات ہوگی یعنی یہ اسی کو شایع نشان ہے۔ السلام، یعنی سب کو جو ہے نا سلامتی میں رکھنے والا، سب کو ایک سیکورٹی دینے والا سب کی۔ اور یعنی جو آپ دیکھیں کہ نام آتے جائیں گے، جو معنی کے اعتبار سے جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں یقیناً پتہ چلے گا کہ یعنی کس طریقے سے وہ ایک ایسے اتنے بڑے سسٹم کو، تو اس کے لیے یعنی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی اس کے لیے بہت ہی معمولی ہے یہ سب کچھ، جو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اگر اس کی طرف سے کچھ سیکیورٹی نہ ہو، سلامتی نہ ہو، تو یعنی ہر چیزیں بکھری پڑی رہیں، بے ترتیب رہیں، یعنی ذرا سے زلزلے میں تو ساری تباہی مچ جائے، ذرا سی بارش اور ہوائیں چلیں تو یعنی سب کچھ یہ درخت اڑنے لگیں، اور جو سامان پڑا ہوا ہے چھتوں پر یہ اڑنے لگے۔ دیکھیں یعنی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہے کہ ہو نہیں رہا ہوتا، جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہے اس سے جڑا ہوا کہ اس کو اس نے کنٹرول کیا ہے۔ ادروائز وہ ہوائیں اور طوفان جو ہے یعنی وہ ایسا ہے کہ وہ بہت بڑی تباہی لا سکتا ہے، اور لے کر آیا ہے، دکھایا ہے اس نے کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ ایسی یعنی اس وقت تو کوئی فرشتے تو نہیں نظر آ رہے تھے، بظاہر یہی تھا کہ یہ طوفان ہے، آسمان سے بارش ہو رہی، زمین سے پانی نکل رہا ہے، اور تمام جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے وقت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو ایک طوفان تھا نا، بظاہر تو یہی تھا کہ ایک طوفان ہے پانی کا، تو اس کو یعنی اب اس کو حکم تھا کہ اس نے ایسا کرنا ہے، تو وہ پانی بھی، وہ ہوائیں بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر وہ اس کا حکم اس طریقے سے ہوگا تو وہ تباہی پھیر دے گی، تو جب اس کا حکم نہیں ہے اس کا مطلب وہ سلامتی دے رہا ہے، سلامتی میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو جب وہ سلامتی میں رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ اسی صفت کے، یہی ایک صفت کو اس نے علیحدہ کر لیا، السلام۔ تو جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آپ سب کا، سنتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جو غلطی ہوتا ہے، غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔